بارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سے منور جہاں بنت ابو الحسن کی روح کو ایصال فرما دے۔ فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغرین، لعنۃ اللہ علی اعدائهم
عنوان حاضر کے سلسلے سے، یعنی جناب مسلم ابن عقیل کے سلسلے سے۔ مسلم یعنی وہ افراد جن کی اطاعت واجب اور لازم ہے، ان کی باتوں پر سر تسلیم خم کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں، اور سر تسلیم خم کرنے کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام سے اپنی بات شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مسلم تک پہنچتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے قبل میرے جوان بھائی، میرے نوجوان بھائی بہت توجہ سے اس گفتگو کو سماعت فرمائیں گے، اور جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، جس عنوان سے بھی، جن ذرائع سے بھی، حضور کے دنیا میں آنے سے قبل ہر طرف اندھیرا تھا۔ دنیا میں ظلم و جور کا دور دورہ تھا۔ امن و امان نام کی کوئی چیز دنیا میں موجود نہ تھی۔ کہیں رنگ و نسل کے نام پر، کہیں زبان و تہذیب کے عنوان سے، کہیں وطنیت اور قومیت کی آڑ میں انسانیت کو اتنے حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا، اور ان حصوں کو باہم اس طریقے سے ٹکرا دیا گیا تھا کہ آدمیت چیخ پڑی تھی۔ عرب کے رہگزار ہوں یا عجم کے لالہ زار، ساری دنیا اسی آگ کی چپیٹ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف آئے، تو آپ نے باقاعدہ بنام اسلام دنیا کو امن و سلامتی کا درس دیا، اور قرآن مجید کی شکل میں ایک پائیدار، محکم، معتبر اور مضبوط ضابطۂ حیات اور قانون زندگی دنیا کے سامنے رکھا کہ جس قرآن نے دنیا کے سامنے ایسے بلا تفریق امیر و غریب انسانی اقدار کو بلند کرتا ہے، دنیا کو امن و امان کا پیغام دیتا ہے، انسانیت کو فتنہ و فساد سے دور رہنے کی تلقین دیتا ہے۔ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کأنما قتل الناس جميعا، جس نے بغیر کسی جان کے بدلے یا بغیر زمین میں فساد پھیلنے کے ڈر کے کسی ایک شخص کو قتل کیا، ایسا ہی ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اسلام صرف قتل اور خونریزی کا مخالف ہے، بلکہ اسلام دہشت گردی سے بھی نفرت کرتا ہے، بیجا افواہوں سے بھی نفرت کرتا ہے، فسادات سے بھی نفرت کرتا ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد برپا مت کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا، ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا، فسادیوں سے پیار نہیں کرتا، فسادیوں سے عشق نہیں کرتا۔ اور اسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانی دنیا کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، حقیقت میں مسلمان وہی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی سرحدوں میں رہ کر پیغام دیا ہو، بلکہ انسانیت کو بھی اسلام نے اپنی حدوں میں لیا۔ حضور نے فرمایا، قسم خدا کی
وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کون مسلمان نہیں ہو سکتا؟ حضور نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پڑوسی ہے، یہودی یا عیسائی نہیں ہے، ہندو یا مسلم نہیں ہے، بس وہ پڑوسی ہونا چاہیے۔ اب اگر پڑوسی ہے تو اس کا حق ادا کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ پھر حضور نے ایک جگہ ارشاد فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحم الناس من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا۔ یہ ہے اسلام کی حقیقت، یہ ہے اسلام کی شریعت، یہ ہے اسلام کا قاعدہ، یہ ہے اسلام کا کردار، یہ ہے اسلام کا اخلاق۔ اسلام نے بتایا کہ رحم کرنے کا نام اسلام ہے، ظلم کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ رحم کرنے کا نام اسلام ہے، ستم کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ رحم کرنے کا نام اسلام ہے، گلے کاٹنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ رحم کرنے کا نام اسلام ہے، گلے دبانے کا نام اسلام نہیں ہے۔ یہ ہے حقیقی اسلام، یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ یعنی پڑوسیوں کا حق ادا کرنا اسلام ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنا اسلام ہے، بھائیوں سے وفاداری کرنا اسلام ہے، دوستوں کا احترام کرنا اسلام ہے، بہنوں کی عزت کرنا اسلام ہے، قتل و غارت گری سے بچے رہنا اسلام ہے، دہشت گردی سے دور رہنا اسلام ہے، اپنی زمین اپنے وطن کو فتنہ و فساد سے بچائے رکھنا اسلام ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات جن کا آغاز جناب آدم سے ہوا، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ نے ان اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں بڑی مشقتیں کی، بڑی محنتیں کی، اور نبی آخر نے ان اسلامی تعلیمات کو تکمیل تک پہنچانے میں بڑی جد و جہد فرمائی۔ اب میرے ساتھ محسوس فرمائیں گے تو ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا۔ یہ تھا وہ اسلام۔ ایک موقع وہ بھی آیا جب وقار اسلام داؤ پر لگا تھا، عزت اسلام تار تار ہو رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شرابی، ایک جواری، ایک فسادی، ایک پلید، ایک ذلیل، ایک شریر، ایک بدماش، ایک اوباش، ایک قماش، ایک عیار، ایک مکار، یعنی کہ یزید اپنے چہرے کے ذریعے سے اسلام کو پہچانوا رہا تھا۔ انبیاء کی مشقتیں پریشان تھی، انبیاء کی محنتیں پریشان تھی کہ اگر یزید کے ذریعے سے ہی اسلام کو پہچان ملی تو اسلام کو بس فساد سمجھا جائے گا، اسلام کو بس فتنہ سمجھا جائے گا، شرارت کو اسلام سمجھا جائے گا، قتل و خونریزی کو اسلام سمجھا جائے گا۔ اس موقع پر انبیاء کی محنتیں، انبیاء کی مشقتیں جس سمت دیکھ رہی تھی اس سمت کو حسین کہتے ہیں۔ جس سمت دیکھ رہی تھی محنتیں، جس سمت دیکھ رہی تھی مشقتیں، اس سمت کو حسین کہتے ہیں۔ یہ تھا ایک منظر۔ اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں متوجہ رہیں گے اور جڑ جائیں گے میرے ساتھ۔ اب ایک میں آپ کو دوسرا منظر دکھا رہا ہوں۔ کوفیوں کے خط کوفے میں بلانے کے لیے امام حسین کے پاس پہنچے۔ خطوط کے جواب میں امام حسین نے سفیر بنا کر جناب مسلم کو روانہ کیا، ساتھ میں ایک خط دیا جس میں امام حسین نے تحریر فرمایا انا باعث الیکم اخی وابن امی وثقتی من اہل بیتی، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں جسے، وہ میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، میرے لیے ثقہ ہے۔ عزیزو جانتے ہیں جس کا زہد، جس کی شجاعت، جس کی علم و فراست، جس کا علم، جس کی عبادت، جس کا تقوی اس منزل کمال پر ہو کہ اس پر بھروسہ کیا جائے،
اس شخص کو ثقہ کہتے ہیں، اور یہاں تو مسلم پر بھروسہ کرنے والا کوئی اور شخص نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام ہے۔ پلٹ کے جائیے پہلے منظر کی طرف، محنت و مشقت انبیاء یزیدیت کے فسادی ماحول میں جس طرف دیکھ رہی تھی اس طرف کو حسین کہتے ہیں، اس سمت کو حسین کہتے ہیں، اور کوفہ بھیجنے کے لیے حسین کی نگاہیں جس کو دیکھ رہی تھی اس سمت کو مسلم کہتے ہیں۔ جملوں کو پلٹیے، جملوں کو بدلیے، آدم کا علم جس پر بھروسہ کرے وہ حسین ہے، نوح کا تقویٰ جس پر بھروسہ کرے وہ حسین ہے، موسیٰ کی ہیبت جس پر بھروسہ کرے وہ حسین ہے، عیسیٰ کا زہد جس پر بھروسہ کرے وہ حسین ہے۔ 1,24,000 انبیاء کے بھروسے کو حسین کہتے ہیں، حسین کے بھروسے کو مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ سلامت رہیے۔ یہ ہے جناب مسلم ابن عقیل۔ جناب ابو طالب کے 4 فرزند، طالب، عقیل، جعفر اور مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی جناب عقیل کے بیٹے ہیں جناب مسلم۔ رشتوں کا حساب لگائیے تو ابو طالب کے پوتے ہیں مسلم، جناب طالب، جناب جعفر، جناب مولا کائنات کے بھتیجے ہیں مسلم، اور عقیل کے فرزند ہیں مسلم۔ وہ عقیل کون نہیں جانتا؟ کون سی تاریخ ہے جو عقیل سے ناآشنا ہو؟ تاریخ کا کون سا ورق ہے جو عقیل کو نہ پہچانتا ہو؟ تاریخ کی ایسی کون سی سطر ہے جو عقیل کو نہ جانتی ہو؟ اپنی معلومات، اپنی فراست، اپنی ذہانت اور حاضر جوابی کے سبب عرب کے ممتاز تھے جناب عقیل۔ ایسے حاضر جواب کہ دشمنوں کو بچنے کا راستہ نصیب نہیں ہوتا تھا۔ دربار شام میں پہنچے ایک دن، سنیے گا حاضر جوابی، دربار شام میں پہنچے عقیل۔ امیر شام نے طنزیہ لہجے میں جملہ کسا جناب عقیل پر۔ عقیل بتاؤ تمہارے چچا ابو لہب کے کیا حال ہیں؟ جناب عقیل نے پلٹ کے جواب دیا، تمہاری پھوپھی حمالۃ الحطب کے ساتھ جہنم کی آگ میں ہے۔ محسوس فرما رہے یہ حاصل جواب، انہی کی نشاندہی اور انہی کے مشورے کے سبب مولا کائنات کی شادی ہوئی ہے جناب ام البنین سے۔ چونکہ انہی سے خواہش کی تھی مولا کائنات نے کہ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے۔ اب یہاں تک آپ آ ہی گئے ہیں اور اس رستے سے ہم گزر ہی رہے ہیں تو 2 جملے یہاں بھی سنتے چلیے۔ کیا کہا تھا مولا کائنات نے؟ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے۔ رب فصاحت و بلاغت کو علی کہتے ہیں۔ فصیح و بلیغ جانتے کون ہوتا ہے؟ جس کے جملے میں نہ ایک لفظ کم ہو نہ ایک لفظ زیادہ ہو، اس شخص کو فصیح و بلیغ کہتے ہیں۔ علی رب فصاحت و بلاغت ہے تو ظاہر سی بات ہے علی کے کلام میں بھی نہ ایک لفظ کم ہو سکتا ہے نہ ایک لفظ زیادہ ہو سکتا ہے۔ کیا فرمایا مولا نے؟ مجھے خاندان بیٹی چاہیے، یا علی سیدھے سیدھے کہیے نا کہ مجھے بہادر عورت چاہیے۔ گھما پھرا کے کیوں بول رہے ہیں کہ بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے؟ علی شاید جواب دے، مجھے بہادر عورت نہیں چاہیے، مجھے لڑنے گھوڑے بھیجنا ہے۔ بہادر عورت نہیں چاہیے، مجھے میدان میں لڑنے گھوڑے بھیجنا ہے۔ یعنی
لڑنے آئے، بلکہ عورت کا کمال یہ ہے کہ آغوش میں بہادر بیٹا پالے جو کسی میدان سے نہ بھاگے۔ سلامت رہیے۔ اب اتنی بلندی پہ جا کے آپ نے سماعت فرما ہی لیا ہے تو ایک جملہ اور سماعت فرما لیجئے۔ کیا فرمایا مولا نے؟ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے۔ اتنے تجربے کار افراد، بزرگ افراد، صاحبان شعور، صاحبان فراست یہاں تشریف فرما ہے، زندگی کو برتنے والے، تہذیب، ثقافت، کلچر کو سمجھنے والے۔ آپ یہ بتائیے کہ انسان چھان بین زیادہ کب کرتا ہے؟ بیٹی دیتے وقت یا بیٹی لیتے وقت؟ بیٹی دیتے وقت زیادہ چھان بین کرتا ہے، بیٹی دیتے وقت زیادہ چھان بین کرتا ہے نا۔ علی بیٹی دے رہے ہیں کہ لے رہے ہیں؟ لے رہے ہیں، اور لیتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی۔ اصل میں علی کے ساتھ تاریخ نے ایک ناانصافی کی ہے۔ تاریخ نے لکھ دیا ہے کہ علی نے اپنی بیٹی فلانے کو بیاہ دی، فلانے کو بیاہ دی، فلانے کو بیاہ دی۔ کیا علی کو پتہ نہیں ہے یہ ہر میدان کے بھگوڑے ہیں، سارے میدان انہوں نے چھوڑے ہیں؟ علی کا یہ جملہ جھوٹی تاریخ کے رخسار پر تماچا ہے۔ کیا فرمایا علی نے؟ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے۔ آخری فرد کا توجہ علی کا وکیل بن کر بولنا ہے اگر جملہ پہنچ جائے۔ کیا فرمایا؟ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے۔ علی کا یہ جملہ جھوٹی تاریخ کے رخسار پر تماچا ہے کہ سوچو جب علی بزدلوں سے بیٹی لیتا نہیں ہے تو بزدلوں کو بیٹی دے گا کیسے؟ فرزند ہے جناب مسلم، انہی کو بھیجا ہے امام حسین نے۔ ہر کمال جناب مسلم میں پایا جاتا ہے، اسی لیے اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے۔ کیا فرما کر بھیجا؟ انا باعث الیکم۔ بہت رک کے پیاری بات ہے اگر پہنچا سکا۔ انا باعث الیکم، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ بھیج رہا ہوں۔ کون سا لفظ رکھا امام حسین نے بھیجنے کے لیے؟ باعث۔ کون سا لفظ؟ باعث۔ یہ نکلا ہے باس سے، بے عین سے، باس۔ نہیں متوجہ ہوئے؟ یہ وہی لفظ ہے جس سے مشتق اور نکلا ہوا ایک لفظ آپ سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ وہ خدا وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا۔ جو لفظ خدا نے رسول کو بھیجنے کے لیے استعمال کیا، وہی لفظ امام حسین نے جناب مسلم کو بھیجنے کے لیے استعمال کیا۔ اب بھی آپ چپ بیٹھے ہیں، اختیار حسین سمجھ میں نہیں آیا۔ جو لفظ خدا نے استعمال کیا وہی لفظ حسین نے استعمال کیا۔ قسم خدا کی یہ لفظ
کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ کوئی استعمال کر سکے، بس وہی استعمال کر سکتا ہے جو مظہر صفات خدا ہو۔ جس کے دست اختیار میں قدرت الہی پائی جاتی ہو، جس کے ذریعے سے اللہ کو مانا جاتا ہو، اللہ کو سمجھا جاتا ہو، اللہ کو پہچانا جاتا ہو، اور یہ تمام خوبیاں اکٹھا ہو کے امام حسین کے اندر سمائی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے ابن ابی شیبہ ایک محدث گزرے ہیں، عباسی حکومت کے زمانے میں تھے، بڑی مشہور زمانہ ان کی کتاب ہے المصنف نام سے، المصنف۔ امام حسین علیہ السلام کا جو تعارف انہوں نے پیش کیا ہے وہ تعارف آپ سن لیجئے۔ ابن ابی شیبہ کیا فرماتے ہیں امام حسین کے تعارف میں؟ کان الحسین عالما بالقرآن وعاملا علیہ زاہدا ورعا تقیا جوادا فصیحا بلیغا وعارفا بحق اللہ۔ حسین کو جانتے ہو؟ حسین کون ہے؟ قرآن کے عالم حسین ہے، قرآن پہ عامل حسین ہے، متقی حسین ہے، پرہیزگار حسین ہے، زاہد حسین ہے، فصیح حسین ہے، بلیغ حسین ہے، اور اللہ کی معرفت رکھنے والے حسین ہیں۔ یہ تمام تعارف پیش فرما کے ابن ابی شیبہ نے سوچا ہوگا کہ الفاظ کا قد چھوٹا ہے، حسین کا قد بہت بڑا ہے، تو انہوں نے ایک لفظ اور رکھا، کانا دلیلاً علی ذات ہی تعالی، جو اللہ کے ہونے کی دلیل بن جائے اس شخص کو حسین کہتے ہیں۔ آپ پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے۔ امام حسین نے بھیجا ہے جناب مسلم کو۔ اب سمجھیے جناب مسلم کی عظمت، انسانی تمام کمالات جناب مسلم کے اندر موجود تھے۔ علم میں کمال نہ ہوتا تو حسین اپنا نائب نہ بناتے، سخاوت میں کمال نہ ہوتا تو حسین اپنا نائب نہ بناتے، عقل و شعور میں کمال نہ ہوتا تو حسین کبھی اپنا نائب نہ بناتے، زہد اور تقوی میں کمال نہ ہوتا تو حسین کبھی اپنا نائب نہ بناتے، اور شجاعت کا کمال تو کوفے کی گلیوں نے دیکھا ہے۔ جب نکلے ہیں نا طوہ کے گھر سے جناب مسلم، ابو طالب کی ہیبت کو زیب تن کیے ہوئے، جعفر طیار کا حوصلہ بازوؤں پہ لیے ہوئے، علی کی فن سپاہ گری کو زرہ بنائے ہوئے، جنت حسنت چہرے پہ سجائے ہوئے، تو عالم یہ گھوڑے گھوڑوں سے ٹکرا رہے تھے، فوج فوج سے ٹکرا رہی تھی، لشکر لشکر سے ٹکرا رہا تھا۔ ابو طالب کے پوتے کے حملوں کا اثر یہ تھا کہ لشکری رنگ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، سر تن چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، روح بدن چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ دشمنوں کو گلیوں سے نکلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، اور محمد ابن اشعث نے جب دیکھا ہے جناب مسلم کی بہادری کو، جناب مسلم کی شجاعت کو، تو پیغام بھیجا ہے ابن زیاد کے پاس کہ اور لشکر بھیج اور فوج بھیج۔ ابن زیاد نے تیار کر کے لشکر بھیجا، مگر ساتھ میں ایک پیغام بھی بھیجا، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اکیلا انسان پوری فوج کو ختم کر دے، ایک اکیلا انسان پورے لشکر کو ختم کر دے؟ محمد ابن اشعث نے جو جوابی پیغام بھیجا ہے نا وہ سنیے۔ دشمن تھا، جناب مسلم کو قید کرنے آیا تھا، حملہ کرنے آیا تھا، پکڑنے آیا تھا، مارنے آیا تھا۔ جناب مسلم کی شجاعت سنانے جا رہا ہوں دشمن کی زبانی۔
آخری فرد تک توجہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہاں بیٹھ کر آپ جناب مسلم ہی کو سننے کے لیے تشریف فرما ہیں، جناب مسلم کو سننے ہی کے لیے آئے ہیں، جناب مسلم کی شجاعت سنا رہا ہوں۔ پہنچے تو آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، بلند ہوتی ہوئی آوازیں، میری خطابت کو داد نہیں، جناب مسلم کی شجاعت کو سلام ہوگا۔ جملہ میں پڑھ دوں گا، اس کے بعد دیکھوں گا کون کون کتنی بلندی پہ جا کر جناب مسلم کی شجاعت کو سلام پیش کرتا ہے۔ محمد ابن اشعث نے پلٹ کے پیغام بھجوایا ابن زیاد کے پاس، انما بعثتنی الی اسد زرغام وسیف حسام فی کف بطل حمام من آل خیر الانام۔ ابن زیاد، کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کوفے کے کسی بنی بقال کا مقابلہ کرنے آئے ہیں، کسی سبزی فروش کا مقابلہ کرنے آئے ہیں؟ ارے یہ شیر ہے، زرغام ہے، غضنفر ہے، جری ہے، اور اے ابن زیاد اسے بس ایک شخص نہ سمجھنا، یہ خاندان رسالت کی چمکتی ہوئی تلوار ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ شجاعت اسی وقت تک تھی جب تک ہاتھ کھلے ہوئے تھے، ہتھیلیوں میں تلوار تھی، نہیں، بلکہ جب ہاتھ بندھے ہوئے تھے، دشمن کا دربار تھا، تخت ابن زیاد تھا، اس وقت بھی چراغ شجاعت کی لو مدھم نہیں پڑی ہے۔ لے جانے والوں نے جب مسلم سے کہا ابن زیاد کو سلام کرو، مسلم نے پلٹ کے ابن زیاد کو حقارت بھری نگاہوں سے دیکھا، دیکھ کے کہا السلام من اتبع الہدی، یہ سلام کے قابل نہیں ہے، سلام تو اس پر ہوتا ہے جو رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ سلام کے قابل نہیں ہے، سلام تو اس پر ہوتا ہے جو رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے، جناب مسلم نے سلام سے انکار کر کے اپنی تاریخ کو جناب فاطمہ زہرا کی تاریخ سے ملا کے یہ بتا دیا جو اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے نہ وہ سلام کے قابل ہوتا ہے نہ جواب سلام کے قابل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور کیا فرمایا؟ السلام من اتبع الہدی، سلام اس پر ہوتا ہے جو رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ جناب مسلم نے تو فیصلہ سنا دیا کہ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں ان پر سلام ہوتا ہے، اور یہ جناب مسلم کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، قرآنی فیصلہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، والسلام علی من اتبع الہدی، جو رسول کی اتباع کریں ان پر سلام۔ اب سلام کن پر ہے؟ جو رسول کی، تو تلاش تو کرنا پڑے گا نا رسول کی اتباع کون کرتا ہے تاکہ ان پہ سلام ہو۔ کون کرتا ہے رسول کی اتباع؟ میں اکثر کہتا ہوں قرآن میں خدا کی توحید بھی دکھائی دیتی ہے، رسول کی رسالت بھی دکھائی دیتی ہے، علی کی ولایت بھی دکھائی دیتی ہے، کربلا بھی دکھائی دیتی ہے، عزاداری بھی دکھائی دیتی ہے، مجلس عزا بھی دکھائی دیتی ہے، فرش عزا بھی دکھائی دیتا ہے۔ قرآن میں ہر چیز دکھائی دیتی ہے، بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ قرآن جھوم کے نہیں پڑھنا ہے، پڑھ کے جھومنا ہے۔
آتا ہے قرآن مجید میں، نظر سب کچھ آتا ہے قرآن مجید میں۔ تلاش کیجئے کون ہے وہ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے بتایا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے رسول جو تمہاری اتباع کریں ان کے لیے اپنے کاندھے کو جھکا دیجئے۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ اے رسول جو تمہاری اتباع کریں ان کے لیے اپنے کاندھے کو جھکا دیجئے۔ جو رسول کی اتباع کریں گے ان پر ہوگا سلام، سلام ان پر ہوگا جو رسول کی اتباع کریں گے۔ رسول کی اتباع کون کرے گا؟ کیسے چلے گا؟ جس کے لیے رسول اپنے کاندھے جھکائیں۔ تاریخ رسالت میں بس دو ہی جگہ رسول کے کاندھے جھکے ہیں، عید کے دن حسنین کے لیے، کعبے میں علی کے لیے۔ اس کا مطلب رسول کے کاندھے جھکے ہیں اہل بیت کے لیے، رسول کے کاندھے جھکے ہیں اہل بیت کے لیے۔ اس کا مطلب رسول کی اتباع کرتے ہیں اہل بیت، رسول کی اتباع کرتے ہیں اہل بیت۔ اب پڑھی آیت والسلام علی من اتبع الہدی۔ جناب مسلم نے دربار کوفہ میں کھڑے ہو کر قرآنی فیصلہ سنایا ہے کہ اہل بیت رضی اللہ نہیں ہوتے ہیں، علیہ السلام ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ لانے والوں نے پھر کہا جناب مسلم سے کہ ابن زیاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے، امیر کو سلام کرو۔ جناب مسلم نے فرمایا ما لی الامیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں۔ ابن زیاد مضطرب ہوا، بے قرار ہوا، پریشان ہوا، شرمندگی کے عالم میں اس نے جناب مسلم کے ساتھ جسارت کی اور جسارت کرتے ہوئے کہا کہ مسلم تمہیں بڑا شوق تھا کوفے کے تخت پر بیٹھنے کا اور یہاں حکومت کرنے کا۔ جناب مسلم نے پلٹ کے جواب دیا خلافت اگر ہمارا حق نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ یہ تھی جناب مسلم کی فراست اور ذہانت۔ ابن زیاد نے کیا کہا تھا؟ حکومت کرنے کا شوق ہے۔ جناب مسلم نے کیا جواب دیا؟ یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خلافت کا مسئلہ ہے۔ حسین مدینے سے حکومت کے لیے نہیں نکلے ہیں، حسین اس لیے نکلے ہیں کہ یزید خود کو خلیفہ رسول بول رہا ہے اور رسول کی خلافت یزید کی نسبت سے اگر پہچانی جائے تو اسلام کا مقدر ہی خراب ہونے والا ہے۔ حسین اسی وجہ سے گھر چھوڑ کے نکلے ہیں کہ رسول کی خلافت پر ہمارا حق ہے، یزید کسی طور سے خلیفہ رسول نہیں ہو سکتا، اور حکومت اس کی حیثیت ہی کیا ہے، اس کی اوقات ہی کیا ہے حسین کے سامنے۔ یہ تو حسین نے بتا دیا۔ جانتے امام حسین نے حکومت کے سلسلے سے کیا فرمایا؟ سمیٹ لیجیے گا پوری طاقت کو جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ امام حسین نے معلوم ہے کیا فرمایا ہے؟ ان جمیع مطلعت علیہ الشمس من مشارق الارض ومغاربها سہلها وجبلها وبرها وبحرها انت ولی من اولیاء اللہ کفی زلال۔ سورج جہاں جہاں بھی روشنی کرتا ہے، مشرق ہو یا مغرب ہو، پہاڑ ہو یا زمین ہو، خشکی ہو یا سمندر ہو، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ ساری دنیا گزرتے ہوئے سائے کی طرح ہے۔
گزرتے ہوئے سائے کی طرح ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے امام حسین کا۔ میرے جوان بچے، میرے نوجوان بھائی محسوس فرمائیں گے۔ امام حسین نے آگے فرمایا الا حر یدعو هذه اللمازة لأهلها، کیا تم میں کوئی حر نہیں ہے جو اس حکومت کو چھوڑ کے اللہ کے لیے ہمارے پاس چلا ہے؟ یہاں پہ حکومت کے لیے امام حسین نے جو لفظ استعمال کیا ہے لمازہ، کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ لمازہ۔ محسوس کریں گے میرے بھائی، میرے جوان، کیا لفظ استعمال کیا؟ لمازہ۔ لمازہ جانتے ہیں کسے بولتے ہیں؟ دانت میں پھنسے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کے اس چھوٹے سے ریزے کو جس میں بدبو آتی ہے اور جس سے انسان محبت نہیں کر سکتا، نفرت کرتا ہے۔ کسی کے دانت میں گوشت کا کوئی ٹکڑا پھنسا ہوا ہوتا تو وہ گوشت کا ٹکڑا ہے، مگر کیا کسی انسان کی خواہش ہوتی ہے یہ گوشت کا ٹکڑا میرے پاس آ جائے؟ ہوتی ہے؟ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا ہے؟ نفرت ہوتی ہے، اس ٹکڑے میں سے بدبو آتی ہے۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے امام حسین کی عظمت کو سلام کرنے کا دل نہیں کیا یہاں بیٹھے ہوئے کسی بشر کا۔ امام حسین نے یزید کی حکومت کو لمازہ کہا ہے، یعنی امام حسین نے یزید کی حکومت کو دانتوں میں پھنسے ہوئے گوشت کا وہ ٹکڑا کہا ہے جس سے انسان کو محبت نہیں ہو سکتی، نفرت ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ ابن زیاد نے دیکھا کہ جب یہ ہاشمی زبان خاموش ہی نہیں ہو سکتی تو ابن زیاد نے فوراً کہا خدا کی قسم میں تجھے قتل کروں گا۔ یہ دیکھیے موت کا سیلاب کھانٹے مار رہا ہے، پھر بھی مسلم کی جبین پر شکن نہیں ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے۔ جناب مسلم نے پلٹ کے جواب میں فرمایا ہاں مجھے پتا ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا، کہ میں ضرور قتل کروں گا۔ جناب مسلم نے پھر فرمایا کہ ہاں مجھے پتا ہے تو ضرور قتل کرے گا۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں تجھے ضرور بھی ضرور قتل کروں گا۔ جناب مسلم نے پلٹ کے جواب میں فرمایا مجھے پتا ہے تو مجھے قتل کرے گا۔ اب جملہ سنیں گے۔ جناب مسلم نے فرمایا اگر تو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا تو مجھے کبھی قتل نہ کرتا۔ ایک ایک لفظ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی میری خطابت نہ سمجھے، جو کتاب میں لکھا ہے وہی بیان کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا جناب مسلم نے؟ اگر تو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا تو مجھے قتل نہ کرتا۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہے تیرا باپ کون ہے؟ مجھے پتا ہے تیرا باپ کون ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ یہ ہے دربار کوفہ، بالکل یہی جملہ اسی دربار کوفہ میں امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ابن زیاد نے پوچھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، یہ کون ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا حسین کا بیٹا علی ہے۔ اب علی ایسا نام ہے جو ہر کسی کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ اس نے فوراً جھجلا کے کہا یہ حسین کو کیا ہو گیا؟ جس کو تیر لگا وہ بھی علی، جس کے سینے پہ پرچھی لگی وہ بھی علی، یہ بھی علی۔ حسین کو یہ ہو کیا گیا تھا؟ اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھ دیے۔ تاریخ بتاتی ہے امام سجاد نے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی جیسے اس کا شجرہ کھنگال رہے ہوں، اور امام سجاد نے فرمایا او ابن زیاد میرا باپ اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، میرا باپ اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے میرے باپ نے اپنے سارے بیٹوں کے نام اپنے باپ کے نام پہ رکھ دیے۔ او ابن زیاد سن، تو بھی اپنے بیٹوں کے نام اپنے باپ کے نام پہ رکھتا اگر تجھے پتا ہوتا تیرا باپ کون ہے۔
ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد. یہ جناب مسلم کوفے سے بھیجا ہے امام حسین علیہ السلام نے، مکے سے بھیجا امام حسین علیہ السلام نے، مدینہ ہوتے ہوئے کوفہ پہنچے ہیں. کوفے میں سب سے پہلے جہاں قیام فرمایا ہے وہ جناب مختار کا گھر تھا. جناب مختار کا گھر تھا. اس کا مطلب کوفے میں امام حسین کے سفیر کے لیے اس وقت بھی سب سے معتبر شخصیت تھی، ان کا نام جناب مختار ہے. 18,000 20,000 22,000 24,000 تک کی روایات ہیں کہ بیعت کرنے والوں نے جناب مسلم کی بیعت کی. جناب ہانی کو دربار میں بلا کے ابن زیاد نے جب قتل کرا دیا، شہید کرا دیا، تو جناب مسلم نے دارالامارہ پر اپنے ساتھیوں کو لے کے حملہ کر دیا. ابن زیاد کے لوگوں نے جناب مسلم کے ساتھیوں کو یہ کہہ کر بہکا دیا کہ جو بھی اس حملے میں شریک ہوگا، شام سے ایک بہت بڑی فوج آ رہی ہے، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، وہ لشکر آ کر اس کا گھر گرا دے گا، اس کو قتل کر دے گا، ان کی عورتوں کو اسیر کر لیا جائے گا. وہ ساتھ دینے والے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. وقت ایسا تھا کہ جناب مسلم نے جب نماز ادا فرمائی ہے اور پیچھے پلٹ کے دیکھا ہے تو اس مسجد میں جناب مسلم کے سوا کوئی بھی نہیں تھا. رونے آئے ہیں، گریہ فرمانے آئے ہیں، اللہ آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ فرمائے. میں اکثر کہتا ہوں کہ رویا ضرور کیجیے، اس لیے نہیں کہ خطیب مسائل پڑھ رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کی آوازیں شہزادی فاطمہ کو سکون بہت ہیں. اور اگر رونا نہ آیا کرے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کیجیے، پروردگار تجھے شہزادی فاطمہ کا واسطہ ہماری آنکھوں کو آنسو عنایت فرما. پھر بھی رونا نہ آیا کرے تو آپ میں سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ جوان بچے ہیں. سوچا کیجئے، آپ جوان ہیں تو آپ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی. دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچا ضرور کیجئے، اگر آپ کی چھوٹی سی بہن کو کوئی چوراہے پہ روک کے زلفوں کو پکڑ کے رخساروں پہ تماچے مارنا شروع کرے، آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گے جنہیں برداشت ہوتا ہے؟ نہ ہو سکے تو امام سجاد کو یاد فرما کے امام سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام یہی دیکھتے دیکھتے چلے گئے. کبھی شمر سکینہ کو تماچے مار جاتا تھا، کبھی پوری تماچے مارتا تھا. اور مسائل سے سننے نہیں چاہیے، مسائل کو سوچنا بھی چاہیے. سوچا کیجئے، ایمانداری سے سوچئے دل پہ ہاتھ رکھ کر. کیا عمر تھی جناب سکینہ کی؟ 4 سال. 4 سال کے بچے ہم نے بھی اپنے گھروں میں دیکھے ہیں. کوئی طاقتور بڑی طاقت سے بھرپور تماچا کسی 4 سال کے بچے کو مارے، بچہ زمین پہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ گر نہیں جائے گا؟ جناب سکینہ کو جب تماچے لگتے تھے جناب سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی. تو سکینہ کو اٹھانے کے لیے شمر ملعون تازیانے مارتا تھا. امام سجاد فرماتے ہیں شام کا بازار تھا، سکینہ کو تماچا لگا، سکینہ زمین پہ گر گئی، گری تو اٹھ نہ سکی.
شمر ملعون میرے پاس آیا، میرے بدن پہ تازیانے مارنے لگا۔ سکینہ نے جب دیکھا جوان بھائی کے بدن پہ تازیانے لگ رہے ہیں تو جلدی سے سکینہ نے اپنے آپ کو اٹھایا، دوڑی اور میرے اوپر خود کو گرا دیا۔ مولا شمر نے تازیانہ روک لیا ہوگا، کہ روک لیتا تو ستم کیا تھا، جیسے مجھے مار رہا تھا ویسے ہی سکینہ کو مارنے لگا۔ امام سجاد فرماتے ہیں بس یہی وہ موقع تھا جب سکینہ نے مجھے مدد کے لیے پکارا، مگر میں سکینہ کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ کہ مولا کیا فرمایا؟ آپ کے بدن کے ساتھ کھڑے ہوئے، امامے کو سر سے دور پھینکا۔ عربی میں جملہ پڑھوں گا، جتنا مجھ سے ترجمہ ہو سکے گا اتنا ترجمہ میں کر دوں گا، جتنا آپ محسوس فرما لیں اتنا آپ رو لیجیے۔ امام تازیانے مار رہا تھا، سکینہ نے میرے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑ کے کہا یا اخی قل لہو لا تضرب ولا خطیا، اے بھیا شمر سے بس اتنا کہہ دیجئے کہیں بھی تازیانے مار لے، میرے رخساروں پہ تازیانے نہ مار۔ پہلے ہی میرے رخسار اس کے تماچوں سے رنگین ہے، ضرور رویا کریں۔ مسلم غریب کا ماتم کرنے آئے ہیں آپ، آوازیں رکنی نہیں چاہیے۔ یہیں کہیں شہزادی فاطمہ بھی آئی ہوں گی یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے میرے غریب مسلم پر آنسو بہانے والا، جس کا بے سر کا لاشا کوفے کی گلیوں میں رسیاں باندھ کے گھومتا رہا۔ گھوم رہے جناب مسلم گلیوں میں بے سہارا، ایک دروازے پہ رکے، گھر کی مالک کا نام تووا لکھا ہے تاریخ نے۔ تووا دروازے پہ کھڑی تھی، اپنے شوہر یا بیٹے دونوں عورتیں موجود ہیں، انتظار کر رہی ہے۔ مسلم کو دیکھا، بھائی حالات خراب ہیں، اپنے گھر چلے جاؤ۔ جناب مسلم نے پلٹ کے جواب میں فرمایا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ غریب کہاں جائے۔ پیاس لگی ہے، پانی میسر آ جاتا، تو نے پانی بھر کے پیالہ پیش کیا، پیالہ واپس لیا، پھر یہی کہا کہ اب اپنے گھر چلے جائیے، کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ کہ آپ کہاں سے ہیں؟ کہ میں مدینے سے ہوں۔ کون ہے؟ کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ تو وہ نے جلدی سے کے اندر لیا کہ میں آپ کی کنیز ہوں، آپ کی خدمت کے لیے حاضر۔ اب شوہر آیا یا بیٹا آیا، جس روایت کو بھی معتبر مان لیں، اطلاع دے دی۔ لشکر نے تووا کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جناب مسلم گھر سے باہر نکلنے لگے۔ تووا نے کہا میرے آقا شہزادے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ جا رہا ہوں گھر کے باہر۔ کہ گھر تو آپ کے لیے محفوظ ہے، کم سے کم 3 طرف دیواریں ہیں، آپ ایک طرف سے حملہ کیجیے گا تو آسان لڑائی ہو جائے گی۔ کہ میں تو گھر میں رہوں گا، لیکن اگر میری وجہ سے تیرے گھر میں یہ بے حیا فوجی گھس آئے اور تیری بے پردگی ہو گئی تو مجھ سے برداشت نہ ہوگا۔ ہائے رے مسلم، تووا کی بے پردگی کا اتنا خیال، کل یہی کوفہ ہوگا، بے پردہ زینب ہوگی، بے پردہ سکینہ ہوگی، بے پردہ رقیہ ہوگی۔ بول لیجیے جناب مسلم گھر سے باہر نکلے، گر گئے، گرے بھی فریب سے گرے، دھوکے سے گرے، گڑھا کھود دیا گیا۔ مسلم فریب سے اس گھڑے میں پہنچ گئے، اس گڑھے میں پہنچ گئے، گھیر لیا گیا۔ جناب مسلم کے اوپر حملے کیے گئے۔ کیسے حملے کیے گئے؟ تلواروں سے بھی، تیروں سے بھی، نیزوں سے بھی۔ اور ایک حملہ بڑا عجیب تھا،
کوفے کی عورتیں اپنے گھر کی چھتوں سے آگ پھینک رہی تھی، پتھر پھینک رہی تھی۔ جناب مسلم کو قید کر کے لایا گیا دربار میں، دارالعمارہ سے سر کاٹ کے لاش کو زمین پہ پھینک دیا گیا، سر کو در کوفہ پہ لٹکا دیا گیا۔ قتل ہونے سے پہلے جناب مسلم نے سلام کیا، امام حسین کو سلام کیا، امام حسین نے جواب دیا۔ جناب عباس وہیں موجود تھے۔ جناب عباس جانتے ہیں کون ہیں؟ جناب عباس کی سگی بہن جناب مسلم سے جناب مسلم مولا کائنات کے بھتیجے بھی ہیں، مولا کائنات جناب کہ جاؤ اپنی بہن کو بتاؤ کہ مسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ جناب عباس خیمے میں پہنچے ہیں اور سر جھکا کے کھڑے اور فرمایا ہے ماجائی میں کچھ بھی کہوں صبر کیجئے گا۔ کیا بتائیے بھائی، کبھی ہم اس دنیا میں نہیں رہے۔ کوفے میں انہیں مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ روایت بتاتی ہے کہ آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آئے، بس ایک جملہ کہا، بھائی عباس آپ کوفے ہی جا رہے ہیں نا؟ جب کوفے جائیں تو انتقام لے لیجئے گا۔ دوسرا منظر دکھاؤں، جناب مسلم کی ایک بیٹی بھی ساتھ ساتھ ہے۔ امام حسین کو جب خبر ملی ہے جناب رقیہ کو بلایا ہے، رقیہ نام ہے اس بیٹی کا، بلا کے بڑی محبت سے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، کانوں میں گوشوارے پہنائے ہیں۔ اہل بیت کے گھرانے کی پروردہ تھی، فوراً سمجھ کے بولی، چچا جان آپ تو ایسے میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مسلم کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس دو جملے سنانے ہیں، مصائب کو تمام کر دینا ہے۔ عزادارو، بعد کربلا یہ قافلہ کوفے کی طرف بڑھا۔ دو روایتیں پیش کروں گا، بات تمام کر لوں گا۔ ایک روایت امام سجاد کے حوالے سے، ایک روایت جناب زینب کے حوالے سے۔ امام سجاد جب پلٹ کے شام سے مدینے آئے ہیں تو ایک شخص امام سجاد کے پاس آیا، آ کے بولا، مولا جب مسلم دربار کوفہ میں آئے تھے تب بھی میں وہاں موجود تھا، جب آپ دربار کوفہ میں آئے تھے تب بھی میں وہاں موجود تھا، مگر مولا دونوں کے آنے میں بڑا فرق تھا۔ مسلم جب دربار میں داخل ہوئے سینہ تان کے داخل ہوئے، سر اٹھا کے داخل ہوئے، آنکھیں آنکھوں میں ڈال کے داخل ہوئے، لیکن جب آپ دربار میں داخل ہوئے آپ سر جھکا کے داخل ہوئے، سینہ سمیٹ کے داخل ہوئے، کمر جھکا کے داخل ہوئے۔ امام سجاد نے فرمایا، اے شخص تو نے فیصلہ نہ کیا، تو نے انصاف نہ کیا۔ جب مسلم داخل ہوئے تھے تو تنہا اور اکیلے کوفے کے دربار میں آئے تھے، جب میں کوفے کے دربار میں آیا تو میرے ساتھ میری ماں بہنیں پھوپھیاں ننگے سر دربار میں آئی۔ ارے میں کیسے نگاہیں اٹھا کے دیکھتا۔ آخری جملہ، مصائب تمام۔ اہل حرم کا قافلہ کوفے میں پہنچا، جیسے ہی در کوفہ کے نزدیک پہنچا جناب زینب کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی میرے بھیا حسین کو سلام کر رہا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ جناب زینب حیران ہیں، پریشان ہیں، بے قرار ہیں، یہاں پہ کون میرے بھیا حسین کو سلام کر رہا ہے؟ اچانک زینب کے کانوں میں آواز آئی کہ جیسے سلام کرنے والا اس بات مجھے سلام کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ نے سوال کیا، اس مجمع میں کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ درے کوفہ پہ لٹکے ہوئے سر سے آواز آئی، اے شہزادی اپنے مسلم کو نہ پہچانی؟ جب سے سر قلم ہوا آپ کا مسلم یہیں پہ رہ کر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ مسلمہ، واہ غریبا،
چلا گیا سفیر حسین، ماتم کر رہی ہے کوفے کی گلیاں، سڑکوں پہ گھوم رہی ہے مسلم کی لاش۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایّ منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ جوان بزرگ بارلا سب کی عزاداری کو قبول فرما، سب کی جد و جہد و محنتوں کو قبول فرما، جو ان مجالس میں جس طریقے سے بھی شریک ہو رہے ہیں، دام دل ہمیں سخن ہر بلا اور وبا سے سب عزاداروں کو محفوظ فرما، آخر کے ظہور میں تاج فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور ممان کے انصار و عوام میں شریک ہو سکیں۔ ماتم حسین۔ بہت دن ہوئے بہت دن
دن ہوئے بہلتی اصغر کو جھلاتی جھولا بہت دن ہوئے نہ کوئی خبر لینے آیا میری نہ کوئی خبر لینے آیا میری نہ خط کوئی بھیجا بہت دن ہوئے نہ آواز کوئی نہ آہٹ کوئی نہ آواز کوئی نہ آہٹ کوئی اگر جیسے تیرا بہت دن ہوئے جدا ہو گئے چاند سورج میرے جدا ہو گئے سورج میرے تصور میں تو سب میرے پاس ہے مگر میں ہوں تنہا بہت دن ہوئے نہ تاروں سے گھر میں ہوئی روشنی نہ تاروں سے گھر میں ہوئی روشنی نہ سورج نکلا بہت دن ہوئے بتاتی ہے مجھ کو یہ تنہائیاں بتاتی ہے مجھ کو یہ تنہائیاں مجھے سب نے چھوڑا بہت دن ہوئے یہ سب جانتے ہیں میں بیمار ہوں یہ سب جانتے ہیں میں بیمار ہوں مگر کون
اندھیرے ہمارا دیکھا سویرا بہت دن ہوئے سلامت رہے سلامت رہے سفر میں کون بہت دن ہوئے بہت دن ہوئے سرور و سفر جب بھی یاد ہے بس اتنا لکھا تھا بہت دن ہوئے بہت دن ہوئے اللهم صل